حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو شکلوں سے ہٹایا، شکلوں سے ہٹایا، اور اس کو کیسے ہٹایا سنو، میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، 2 قصے سناؤں گا، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ صحابہ کے یقین کو شکل سے کیسے ہٹایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے اپنی مسجد میں، تہائی رات تک عشاء مؤخر ہوتی تھی۔ تہائی رات کا مطلب یہ کہ 11، 11:15، 11:30۔ یہ نہیں کہ وہ 7 بجے عشاء ہو گئی پھر جا کے پڑھ کے گھر میں آدمی کھیل کود میں اور دنیا کی باتوں میں اور اسی میں جب چاہا سو گئے، نہیں، عشاء کے بعد سونے کا وقت ہے نہیں۔ ہم نے ساتھیوں سے کہا کہ عشاء کے بعد ملاقاتیں کر لیا کرو، تمہیں لوگ ملیں گے ہوٹلوں پہ، بینچوں پر بیٹھے ہوئے دنیا کی باتیں کرتے ہوئے، عشاء کے بعد ملاقاتیں کر لیا کرو۔ ایک ساتھ بیچارے بیٹھے تھے مشورے میں، وہ کہنے لگے میرے سے عشاء کے بعد تو سونے کا وقت ہے، ملاقاتوں کا وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ ملاقاتوں کا وقت سنت ہے، سونے کا وقت تمہارا ہوگا، لیکن سنت یہ ہے، سنت یہ ہے کہ تہائی رات تک عشاء کی نماز مؤخر ہوتی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد انصار کے محلے میں جاتے ان سے ملاقات کی۔ یہ کاشتکار لوگ تھے، ہوتے تھے صبح کو اپنی زمینوں پر ہوتے تھے، رات کو دیر سے آتے تھے، آپ ان کے پاس جاتے عشاء کی نماز کے بعد، اور آپ کھڑے کھڑے ان سے باتیں کرتے۔ روزانہ کا معمول آپ کا، روزانہ کا معمول، یہ نہیں کبھی کبھی ایسا ہو جائے، روزانہ کا معمول۔ تو معمول یہ تھا کہ آپ انصار کے محلے میں جاتے، ادھر صحابہ بکریوں کے دودھ نکالتے اور صحابہ پی کر سو جاتے، آپ کے لیے پیالے میں ڈھک کر رکھ دیا کرتے تھے، آپ جب آئیں گے پی لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق انصار میں گئے، ادھر مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکریوں کا دودھ نکالا، خود بھی پیا، صحابہ کو پلایا، آپ کا حصہ اٹھا کر رکھ دیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بھاری بھرکم ڈیل ڈول کے آدمی تھے، تھوڑا سا دودھ ان کے لیے کافی نہ ہوا، جو رکھا ہوا تھا آپ کا حصہ، خیال آیا کہ اسے بھی پی لو۔ شیطان نے کہا ہاں پی لو، کیونکہ اللہ کے نبی تو انصار میں گئے ہوئے ہیں اور انصار آپ کے اکرام کیے بغیر آپ کو واپس کریں گے نہیں، یہ دودھ بھی تم پی لو۔ کہ حضرت مقداد فرماتے پہلے شیطان نے مجھے پینے پر آمادہ کیا، اور جب میں نے دودھ پی لیا تو پھر شیطان نے مجھے ملامت کی۔ پھر آیا شیطان کہ تو نے دودھ پی لیا ہے، اللہ کے نبی کا حصہ رکھا ہوا، اب اللہ کے نبی تشریف لائیں گے اور دیکھیں گے دودھ نہیں ہے پیالے میں، وہ تیرے لیے بد دعا کریں گے، تو ہلاک ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں میرے ساتھ دودھ پی کے سو گئے، اور میں ہلاکت کے انتظار میں اور ہلاکت کے خوف میں کروٹیں بدلتا رہا، جاگتا رہا۔ آپ تشریف لائے، سیدھے پیالے کی طرف بڑھے، پیالہ کھول کر دیکھا اس میں دودھ نہیں تھا۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، میں سمجھ گیا کہ تیرے لیے بد دعا ہو رہی ہوگی۔ میں آگے بڑھا، میں نے سنا کہ آپ کیا دعا مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کہہ رہے تھے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اے اللہ جو مجھے پلایا تو اسے پلا، جو مجھے کھلایا تو اسے کھلا۔ تو یہ دعا جب مانگتے ہیں جب ہم کسی کے یہاں کھانا کھاتے ہیں جا کر، جی ہاں، اور آپ نے یہ دعا جب مانگی ہے جب کوئی دوسرا آپ کا دودھ پی گیا، آپ نے سوچی دعا مانگی۔ چنانچہ حضرت مقداد اٹھے، چھری اٹھائی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ دودھ تو ختم ہو گیا ہے، دودھ تو ہے نہیں۔ جو میں سمجھانا چاہتا تھا دودھ تو ہے نہیں، دودھ تو ختم ہو گیا، بکری ہے اس کا دودھ نکل گیا، اب دوسرے وقت میں دے گی۔ میں بار بار یہ سمجھانا چاہتا ہوں، ہم جس رخ پر چل رہے ہیں نا، ہم نے محض اپنے اللہ کے درمیان ان شکلوں کا ذریعہ بنا لیا ہے
اور سمجھتے ہیں کہ کائنات اللہ کا ضابطہ ہے، حالانکہ کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے۔ کائنات ضابطہ نہیں ہے، دین ضابطہ ہے۔ تو میں مقداد کیا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا کہ دیکھتا ہوں جو ذرا گوشت والی بکری ہوگی وہ آپ کے لیے ذبح کرتا ہوں، آپ کے لیے کھانا بناؤں۔ فرمایا نہیں، چھری یہاں رکھ دو، بکری ذبح مت کرنا، بکری ذبح نہ کرنا، بلکہ دودھ لے آؤ، دودھ تو نکل چکا۔ فرمایا جاؤ دودھ لے آؤ۔ یہ گئے، جا کر دیکھا ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے، ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے۔ دودھ نکالا اور خوب نکالا اور لے کر آئے، آپ کو پیش کیا، آپ نے پیا، پھر کہتے آپ نے مجھے دیا پیالہ، میں نے پیا، پھر میں نے آپ کو واپس کیا، آپ نے پیا، پھر آپ نے پی کے مجھے واپس کیا، میں نے پیا۔ یہ پیالہ میرا آپ کے درمیان چکر لگاتا رہا۔ آپ نے میں فرمایا اے مقداد، یہ تمہارے ساتھی سب سو رہے ہیں، انہیں اٹھا دو تاکہ یہ بھی دودھ میں سے دودھ پی لیں۔ مجھے عرض کرنا تھا کہ ہم خائے میں کیا کس طرح سمجھاؤں، ظاہری اسباب کو ہی اللہ کی قدرت و نظام سمجھ بیٹھے کہ اللہ کا نظام ہے۔ نہیں، اس کا نظام اور اس کے وعدے اور اس کے خزانے وہ تو اس دنیا کیا ساری کائنات سے اور جتنے اس کے علاوہ عالم ہے اس سب سے بڑھ کر اس کے خزانے ہیں، اور اس کے خزانے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے احکام ہیں۔ اللہ کا عمل پیش کرو، پھر دیکھو تمہارے اسباب کی حیثیت کیا ہے۔ ہم دکان پہ سوچ کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دینے کے لیے دکان دی ہے، اور گاہک آتا ہے تو سمجھتے ہیں اللہ نے مجھے میری آمدنی کرنے کے لیے گاہک کو بھیجا ہے۔ نہیں، خدا کی قسم، گاہک یہ دیکھنے کے لیے آیا ہے کہ اس وقت اذان بھی ہو رہی ہے، گاہک بھی آ گیا ہے۔ تم نماز کے لیے جاتے ہو، نماز سے لینے کا یقین ہے یا گاہک سے لینے کا یقین ہے؟ تم راستے کس کو سمجھتے ہو، گاہک کو یا نماز کو؟ اللہ نماز کو گاہک کو لائیں گے۔ اللہ نے سارے اسباب اس امتحان کے لیے بنائے ہیں کہ مجھے دیکھنا یہ ہے کہ بندہ سبب میں حکم پورا کرتا ہے یا نہیں، اور بندہ سبب کو حکم پر چھوڑتا ہے یا نہیں۔ جی ہاں، ورنہ آپ دیکھ لیجئے، ادھر گاہک آئے گا، ادھر مغرب کی اذان ہو جائے گی، تاجر سمجھے گا، سوچے گا کہ نماز کے لیے جاؤں یا اس گاہک کو سامان دوں۔ اگر نماز کے لیے جاتا ہوں تو گاہک ہاتھ سے چلا جائے گا، اگر گاہک کو سامان دیتا ہوں تو نماز جائے گی۔ جس چیز پر یقین ہوگا اس کو مقدم کرے گا۔ اگر یقین کائنات کی شکلوں پر ہے تو نماز کو چھوڑ کر گاہک سے کو مال دے گا، اور اگر یقین اعمال سے لینے کا ہے تو گاہک کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ نہیں، رزق اللہ دیتے ہیں، گاہک رزق کا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر گاہک رزق کا ذریعہ نہیں ہے تو تجارت بھی رزق کا ذریعہ نہیں ہے۔ سوال تو یہاں آ کر کھڑا ہوگا جب نماز اور گاہک، کسٹمر دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، تب فیصلہ ہوگا کہ تم ایمان والے ہو یا تم تجارت والے ہو۔ سیدھی سیدھی بات، سیدھی سیدھی بات۔ اب فیصلہ ہوگا کہ مومن ہو یا تاجر ہو۔ یہ ہے سیدھی بات، بات کو سمجھنا چاہیے۔ بعض کے لیے اسباب چھوڑ دیں، یا اسباب چھوڑ دیں گے یا نماز چھوڑ دیں گے۔ جی ہاں، بعض کے لیے اسباب چھوڑ دیں کہ اسباب کو حکم پر چھوڑ کر اسباب کو حکم پر چھڑوانا چاہتے ہیں۔ اسباب جس وقت گاہک آ کر کھڑا ہوا ہے اس وقت کہتے ہیں کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اب گاہک کی پرواہ نہیں۔ اللہ اس پر رزق دیں گے، اللہ اس پر رزق دیں گے۔ یہ نہیں کہ اگر گاہک کو مال نہیں دیتا ہے تو رزق نہیں ملے گا، کہ نہیں، رزق اس پر نہیں ملے گا کہ تم گاہک کو مقدم کرو، اس پر ملے گا کہ تم گاہک کو چھوڑ کر عمل کو مقدم کرو۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے صحابہ کا یقین ظاہر سے ہٹایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہجرت میں نکلے دودھ کی تلاش میں۔ لوگ کہتے ہیں
کہ اسباب ہوں اور اسباب کارآمد ہوں. لوگ کہتے ہیں اسباب بھی ہوں، اسباب کارآمد بھی ہوں، حالانکہ جب اسباب کا ہونا ہی اصل نہیں ہے تو کارآمد یا ناکارہ اسی کا فرق پڑتا ہے. جو لوگ اللہ کی ذات کے ساتھ واقعی تقوی کے ذریعے تعلق قائم کر لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان پر اسباب کی حیثیت کو کھول دیتا ہے. اسباب ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، اسباب ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، رزق ان کے پیروں میں آ کر گرتا ہے. میں نے عرض کیا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہجرت میں نکلے دودھ کی تلاش میں. ایک مشرکہ عورت وہ ریوڑ چراتی ہوئی ملی. اس سے کہا کہ ہمیں دودھ چاہیے، دیا ہے دودھ چاہیے. اس نے کہا، مشرکہ عورت نے، میرے پورے ریوڑ میں سب چھوٹی بچیاں ہیں بکری ایک بھی بکری گیابن نہیں ہے. کسی نے آج تک دودھ نہیں دیا ہے، کوئی دودھ دینے کے قابل نہیں ہے، کوئی بکری گیابن نہیں ہے اب تک میرے ریوڑ میں، اس میں کوئی دودھ کے قابل نہیں. تو یہ نہیں جواب دیا کہ بھئی ٹھیک ہے، جب کوئی بکری دودھ دینے کا قابل نہیں ہے تو دودھ کیسے آ جائے گا؟ میری بات توجہ سننی پڑے گی. فرمایا دودھ تو اللہ دیں گے، تم بکری لاؤ. سمجھایا، دودھ تو اللہ دیں گے، تم بکری لاؤ. جو بات آپ نے سمجھائی صحابہ کو، وہ صحابی یہ بات مشرک عورت کو سمجھا رہے ہیں. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ مشرکہ کو سمجھا رہے ہیں کہ دودھ اللہ دیں گے، تم بکری لاؤ. مانتا نہیں ہے. میں کہہ رہی میرے ریوڑ میں کوئی بکری دودھ دینے کے قابل اب تک ہوئی نہیں، چھوٹے چھوٹے تھن، کیا کہاں سے دودھ آئے گا؟ جب بکری گیابن نہیں ہوئی، کسی بکری نے بچہ نہیں دیا تو یہ دودھ کہاں سے دے دے گی؟ فرمایا نہیں، دودھ تو اللہ دیتے ہیں، تو بکری لا. اس نے جو حکم تھا پورا کر دیا. چلو یہ ہے کہ جا اپنے گھر سے بڑا برتن لا دودھ کا، جو بڑے سے بڑا برتن تمہارے گھر میں ہو وہ لے آؤ. مشرکہ عورت بڑا برتن لے کر آئی. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی بکری کے تھنوں سے دودھ نکال کر پیالے کو بھرا جو دودھ دینے کے قابل نہیں ہوئی تھی. سمجھایا نا؟ میں ایمان کی تعلیم عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کی تعلیم کیسے دی. ایمان کی تعلیم یہ تھے وہ اعمال جن اعمال کے ذریعے اللہ کے خزانے سے تعلق قائم ہو گیا تھا. اب بکری دودھ والی ہو یا بغیر دودھ والی ہو یا دودھ دے کے فارغ ہو چکی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ سے لینا ہے. میرے دوستوں عزیزو، ایک تو اللہ رب العزت اپنی قدرتی ظاہر فرماتے ہیں کہ زمین سے غلہ دے دیں، اور ایک قدرت ظاہر فرماتے ہیں کہ اس مٹی کو ہی آٹا بنا دیں جس مٹی سے غلہ اگنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس مٹی کی بوری کو آٹے میں تبدیل کیا جو مٹی گھر کی مرمت کے لیے لا کر رکھی گئی. یہ سمجھایا گیا کہ تو عمل مقدم کرو، کیونکہ قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہے. اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدے بھی نہیں.